لازم ہے اگر تو نے میری اطاعت کی میرے نبی کی اطاعت نہ کی تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میں تجھ پر رحمت نہیں نازل کروں گا, میں تجھ پر اپنا کرم نازل نہیں کروں گا. اگر تو نے میری بات مانی میرے رسول کی بات مانی تو میں راضی ہو جاؤں گا, میں راضی ہو جاؤں گا. تو کہنا چاہتا ہوں اے پاک پروردگار, تو اب ہم نے تمہاری اطاعت کر لی, اب ہم نے نبی کی اطاعت کر لی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت کے بعد جو بھی انسان اطاعت کرے گا, جو بھی انسان اطاعت کرے گا, قیامت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رکھوں گا جس پر میری نعمتیں تمام ہوئی. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. ان لوگوں کے ساتھ رکھوں گا جس پر میری نعمتیں تمام ہوئی. اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور وہ ان لوگوں کی بہترین رفاقت میں قیامت کے بعد زندگی بسر کرے گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا, ان کی بہترین رفاقت میں زندگی بسر کرے گا. تو کون کرے گا؟ جو اطاعت کرے گا. بولو بولو, کون کرے گا؟ جو اطاعت کرے گا. اطاعت اللہ کی بھی کمی ہے اور اس کے رسول کی بھی کمی ہے. مثلا اللہ کہہ دے کہ دور جاؤ تو چلے جاؤ, اللہ کہہ دے پاس آؤ تو آ جاؤ, محمد کہہ دے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, محمد کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. یعنی کہ نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے, نبی کی بھی بات ماننی ہے اور اللہ کی بھی بات ماننی ہے. اگر اب میں بات کرنے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, اگر کسی بات پر خدا اور رسول میں آپس میں تکرار ہو جائے, اللہ کہہ دے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھنی ہے تو میرا محمد کہہ دے 4 رکعت پڑھنی ہے, تو کس کی بات مانو گے بھائی؟ کس کی اطاعت کرو گے بھائی؟ بات کس کی کرو گے؟ اگر محمد کی اطاعت کی اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر اللہ کی اطاعت کی محمد کی بات نہ مانی تو اللہ کہتا ہے اس کی بات نہ مانو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. اب بات یہ ہے, اب بات اطاعت کرنی ہے دونوں کی, اطاعت کرنی ہے دونوں کی. اگر میرا محمد کہہ دے, میرا آقا سرور کونین کہہ دے کہ روزے 15 رکھو, میرا رب کہہ دے 30 رکھو, تو کس کی بات مانو گے؟ تو کس کی بات مانو گے؟ اگر اللہ کہہ دے کہ ذی الحج میں حج کرو, میرا محمد کہہ دے شوال میں حج کرو, تو بھائی کس کی بات مانو گے؟ کس کی بات مانو گے؟ کس کی اطاعت کرو گے؟ میری بات کا وزن کرنا, میرے طرف ذہنوں کو متوجہ کرنا. اگر تم رہ گئے تو بات سمجھ نہیں پاؤ گے. جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری, سمجھ کا ہونا ضروری, توجہ کا ہونا ضروری. اس لیے اگر تم بچوں کی طرف توجہ میں متوجہ ہو گئے تو یقیناً تم اس بات سے رہ جاؤ گے. کیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کرتا, میں اللہ کہتا ہوں کہ میں تم سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کرتا, جب بھی بات کرتا ہوں محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میں جب بھی بات کرتا ہوں محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہوں. آج تلک میں نے کسی سے بات محمد کے علاوہ نہیں کی. اگر بات کرنے کا کوئی رابطہ ہے تو وہ ہے محمد. اس لیے ان میں تکرار ہو نہیں سکتا. جو کہے گا محمد وہ کہے گا خدا, اور جو کہے گا خدا وہ کہے گا محمد. اسی لیے کہا تھا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا اور محمد کی بھی اطاعت کرنا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ایک بہت بڑا مفکر ابن سینا, بہت بڑا لیکھک گزرا ہے. کوئی انسان اس کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے. ابن سینا نے اپنی کتاب میں جانور اور انسان پہ بہت سارے فرق لکھے, ان میں سے ایک وہ بتا رہے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ انسان وہ جو سر بلند رہے. میری بات کو سمجھنا, میرے نکات کو سمجھنا. انسان وہ جو سر بلند رہے
رہے، جانور وہ جو اپنی غذا کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، جانور وہ جو اپنی غذا کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، انسان وہ جو سر بلند رہے اپنی غذا کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے۔ اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ انسان کا سر اس کی غذا کے آگے جھک جائے، اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ انسان کا سر اس کی غذا کے آگے جھک جائے۔ اب اونٹ ہے اپنی غذا کے آگے سر کو جھکائے گا، بکری ہے اپنی غذا کے آگے سر کو جھکائے گی۔ دنیا مخلوق میں جتنے بھی جانور ہیں، دوست اگر مسکرانا ہے تو یقین جانو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے میرے بھائی، دیکھو نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سرکار کی محفل میں بیٹھے ہو بھائی، گھر جا کے کھیلو، اگر وقت اتنا ہی ضائع ہے تو بھائی کسی اور محفل میں کر لو۔ تم مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یہ یقین ہے نا؟ تو یہ بھی یقین کر لو کہ تم دیکھو نہ دیکھو محمد دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدر۔ محفل کو مذاق مت بناؤ میرے بھائی، میری طرف متوجہ ہو۔ تو کیا کہا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جانور کا سر اپنی غذا کے آگے جھک جائے، انسان وہ جس کا سر اس کی غذا کے آگے نہ جھکے۔ اب انسان کا سر غذا کے آگے نہ جھکے، کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں انسان کا سر رزق کے آگے جھکنے نہیں دیتا، کس لیے کہ میں نے انسان کو سرفراز پیدا کیا ہے۔ یا رب العالمین اب کھانا آ گیا میرا آگے، اب رزق آ گیا میرا آگے، تو ہے انا علی کل شیء قدیر، تو ہے انا علی کل شیء قدیر، اب تو حکم دے اس غذا کو کہ اڑ کر میرے منہ تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ بھائی سر تو جھکا نہیں سکتا، غذا آگی ہے آگے، رزق رکھ دیا آگے، اب اس کو حاجت ہے کھانے کی، تو اے اللہ تو انا علی کل شیء قدیر ہے، کوئی کر سکے یا نہ کر سکے تو رب ہے، تو کر سکتا ہے نا، تو اس کو حکم دے یہ میرے منہ تک آ جائے۔ تو میرا رب کہتا ہے نہ تو غذا کو پہنچاؤں گا اڑا کر منہ تک، نہ تو غذا کو پہنچاؤں گا اڑا کر منہ تک، اور نہ انسان کا سر جھکنے دوں گا غذا کے آگے۔ ہاتھوں سے اٹھاؤ اور منہ تک لے کے جاؤ، ہاتھوں سے اٹھاؤ اور منہ تک لے کے جاؤ، تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج ہو جاؤ۔ بھائی بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی، ابھی میرا رب کہتا ہے اے انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے تو آگے دیکھ۔ کیا دیکھ؟ دیکھنا چاہتا ہے تو آگے دیکھ۔ کیا دیکھ؟ کہ میں نے انسان کو سمیع بنایا، میں نے انسان کو بصیر بنایا، میں نے دو کان دیے، انسان کو سننے والا بنایا۔ ساری زندگی انسان دوہرا وسیلہ استعمال کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ میں نے کیا کہا؟ ساری زندگی انسان دوہرا وسیلہ استعمال کرتا ہے، سنتا ہے دو کانوں سے، دیکھتا ہے دو آنکھوں سے۔ اس کی زندگی وسیلے کی بیساکھیوں پہ کیسے چل رہی ہے؟ اس کی زندگی وسیلوں کی بیساکھیوں پہ کیسے چل رہی ہے؟ انسان سنے دو کانوں سے، انسان دیکھے دو آنکھوں سے، انسان اٹھائے دو ہاتھوں سے، انسان چلے دو پیروں سے، انسان بولے دو ہونٹوں سے، انسان چبائے دانتوں کے دو چوکوں سے، انسان چبائے دانتوں کے دو چوکوں سے، انسان سونگے ناک کی دو نتھوں سے۔ تو میرے بھائی انسان کی زندگی کیسے وسیلوں کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ساری زندگی دوہرا وسیلہ استعمال کرتے رہے۔ اے آدم ذات، اے انسان، میں نے تجھے تخلیق کیا، ساری زندگی تو نے دوہرا وسیلہ استعمال کیا، ساری زندگی تم نے دوہرا وسیلہ استعمال کیا۔ جب قیامت میں آنا تو اکیلا قرآن نہ ساتھ لانا، محمد و آل محمد بھی لے کر آنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ جب قیامت میں آنا تو اکیلا قرآن نہ ساتھ لے کر آ جانا، ساری زندگی تم نے دوہرا وسیلہ استعمال کیا ہے، اور ان کو بھی ساتھ لانا
جن کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت۔ اے میرے ماننے والے، اے میری امتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی کا آخری وقت ہے، نبی کا آخری وقت ہے، تو اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم میں یعنی کہ ثابت کر دیا تم اور ہو، اطاعت اور ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک اپنی اطاعت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اب تم گمراہ نہیں ہوگے، اب تم فلاح پا جاؤ گے۔ اسی لیے کہا تھا کہ جب قیامت میں آنا تو ان کو ساتھ لے کر آنا، تاکہ اکیلے وسیلے کے ذریعے تمہاری نجات نہیں ہوگی، تم بھٹک جاؤ گے۔ کیسے بھٹک جاؤ گے بھائی؟ اگر میں نے بات کی تو سمجھنا ذرا کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ حسین نو کنڈ کر لوے، حسین تو منہ موڑ لوے اور قرآن پڑھی جائے تو تامی گمراہ ہو جائے گا، میں رب تیرتے راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر کلہ حسین من لوے، کتاب نو کنڈ کر دوے، قرآن مجید نو کنڈ کر دوے تو تامی گمراہ ہو جائے گا، میں تامی نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انہاں دوواں نو مضبوطی نال پکڑ لیں تے ہن تو گمراہ نہیں ہوگا۔ میں آیات کا تلاوت کی تھی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اطاعت کرو اللہ کی۔ اب انسان دنیا میں آیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس کا بنیادی مقصد اطاعت کرنا۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ ہماری شکر گزاری کر سکے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ ایک اطاعت کرے، دوسری شکر کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا یا کہ دنیا میں عدل کرے، دنیا میں انصاف کرے، دنیا میں عدل کرے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ ایک اطاعت کرے، دو شکر کرے، اور تیسرا عدل کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب میں کہتا ہوں انہو ان اللہ مسلمون، اور میں کہتا ہوں کہ اب انسان مسلمان ہو جائے، اب انسان اسلام قبول کر لے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ایک اطاعت کرے، ایک شکر کرے، دوسرا عدل کرے، اور تیسرا اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جائے۔ تو پتہ چلا کتنی قسمیں ہوئی؟ چار۔ انسان دنیا میں کس لیے آیا؟ یہ چار قسمیں ادا کرنے کے لیے۔ میں نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے میرے مولا ہمیں بتاؤ کیا ہمارے بنیادی مقصد چار ہیں؟ اطاعت کا معنی عبادت کرنا، نعمتوں کا شکر کرنا، اور عدل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، نتیجہ دینے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آئی تو سمجھنا اس بات کو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے اگر اطاعت ہے تو انسان کی طرف سے ہے، اطاعت ہے تو انسان کی طرف ہے، میرے ساتھ چلنا، میرے طرف متوجہ ہو جانا۔ اطاعت ہے تو انسان کی طرف ہے، شکر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، شکر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر عدل ہے تو زمانے کی طرف سے ہے، اگر عدل ہے تو زمانے کی طرف سے ہے، اور اگر اسلام ہے تو کائنات کی طرف سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو ابھی تو صرف 20 منٹ ہوئے تھے، میرے پاس بہت کچھ تھا جو آپ کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو آیات مبارکہ مجھے عطا فرمائی تھی، اللہ کے رسول پر نازل فرمائی تھی، وہ بتانا چاہتا تھا، تو وقت کی گنجائش کے مطابق
اب میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں تو یقین جانیے تھوڑی سی متوجہ ہو جائے گی تو زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز کبھی کوئی وقت ملا، کبھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی خدمت کا موقع دیا، تو یقین جانیے ہم تمہیں ضرور بتائیں گے کہ اللہ قرآن میں کیسے کیسے نکات انسان کے لیے بیان کرتا ہے، اور جو انسان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان تک پہنچ جائیں تو انسان فلاح پا جائے۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے اذکر وانت یا آدم، اے آدم اپنی زوجہ کو لے، اپنی بیوی کو لے اور جنت میں چلا جا۔ آخری بات اور زندگی کے میلے، اے آدم اپنی زوجہ کو لے اور جنت میں چلا جا۔ اب آدم جنت میں چلا گیا تو وہاں تھا ابلیس۔ جب آدم کو تخلیق کیا تو اللہ نے ابلیس سے کہا کہ اے شیطان، اے ابلیس اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ابلیس کیا کہنے لگا کہ یا رب العالمین میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اسے سجدہ نہیں کروں گا، اسے خلیفہ نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے کہا کس لیے کیوں نہیں مانوں گے؟ اور ابلیس کا نظریہ کیا تھا؟ ابلیس کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اس لیے میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے۔ اور ایک اعلیٰ ایک کمتر کو خلیفہ نہیں مانتا۔ تو میرے دوستو ذرا غور کرنا، یہ ابلیس تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو نہیں مانا جاتا۔ تو یہ انسان کیسا ہے جو اپنی مرضی سے خلیفے بناتا ہے اور افضل کو مانتا ہی نہیں؟ خلیفے بناتا ہے اور اس کو مانتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اب اللہ کا نظریہ سامنے آیا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا، چاہے مٹی سے بنایا چاہے کسی چیز سے بنایا، یہ میں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں آج اللہ کے ہاتھ دکھاتا کہ کن ہاتھوں سے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا۔ آج تک سنتے رہے ہو کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، آج تک سنتے رہے ہو کہ اللہ بے صورت ہے۔ آج میں آپ کو صورت بھی دکھاتا اور ہاتھ بھی دکھاتا اور اللہ کو کہتے دکھاتا کہ اے آدم میں تجھے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں جس منزل پر جانا چاہتا ہوں وہ منزل آپ کی گور گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کا کیا نظریہ تھا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں اعلیٰ ہوں۔ تو ابلیس کا اور اللہ کا نظریہ آمنے سامنے آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو مان۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ آج میرا جی تھا کہ میں تمہیں صراط مستقیم دکھاتا۔ آج تک سنتے رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، آج میں تمہیں صراط مستقیم پر لے کر جاتا۔ آج آل محمد تجھے بتاتی، آج اس نبی کی عطا سے، اپنے باپ کی دعا سے آج میں تمہیں قرآن کی روح سے بتاتا کہ صراط مستقیم کہاں ہے۔ آج تک سنتے رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ آج میں یہاں آپ کو قرآن سے دکھا کر جاتا کہ مستقیم کا راستہ ہے کون سا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ابلیس کہہ کے چلا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، آج چلا جاؤں گا، آج چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں آدم کو خلیفہ نہیں مانوں گا، میں بارگاہ رسالت بارگاہ رب العالمین چھوڑ دوں گا۔ تو یہ کہہ کر چلا کہ اللہ تمہیں مجھے نکال دیا، کس لیے؟ آدم کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے بارگاہ رب العالمین سے نکال دیا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آدم کی ذریت کو، آدم کی ذریت کہتے ہیں نسل کو، قیامت تک بہکاتا رہوں گا، قیامت تک بہکاتا رہوں گا، آدم کی ذریت کو بہکاتا رہوں گا۔ کس سے کہا؟ اللہ سے کہا بھائی اللہ اس کو روک لے، تو انا علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کو ختم کر دے، آدم کی ذریت ختم نہ ہو جائے، یہ گمراہ نہ ہو جائے، اس سے پہلے اس کو ختم کر دے۔ لیکن اللہ کیا کہتا تھا کہ میں انسان کا امتحان لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ابلیس کو کچھ کہا نہیں۔ ابلیس آیا، کہاں آیا؟ ابلیس نے کہا میں جا رہا ہوں رب العالمین۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟
तुम्हारा ठिकाना आसमानों पर। कहाँ जा रहे हो? जमीन पर इंसान रहते हैं, जमीन पर जिन रहते हैं, जमीन पर जानवर रहते हैं, तुम कहाँ आ रहे हो? वो कहता है मैं जमीन पर आऊंगा ही नहीं। तो फिर कहाँ जाएगा? कहता है कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, जो आएगा वर गलाऊंगा। मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। सिरात का मानी होता है रास्ता, रास्ता होता है चलने के लिए। अब जो चलता जाए वो जन्नत तक पहुंचेगा, और जो बैठ जाए वो इब्लीस का पैरोकार होगा। सुभान अल्लाह। जो चलता जाए वो जन्नत तक जाएगा। मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ, एक नुकात रह गया, इसका नतीजा देकर मैं इजाजत चाहूंगा। अब इब्लीस आ गया सिरात मुस्तकीम पर, अब इब्लीस आ गया सिरात मुस्तकीम पर। और अल्लाह ने क्या कहा था कुरान में? अल्लाह ने कहा था यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम, अला सिरात मुस्तकीम। ऐ सय्यदुस सरदार, ऐ सय्यदुस सरदार, आज मैं बताना तुझे चाहता हूँ कि नबियों में से तू वो वाहिद नबी है, नबियों में से तू वो वाहिद नबी है जो सिरात मुस्तकीम पर है, सिरात मुस्तकीम पर है। और तमाम अंबिया किराम सिरात मुस्तकीम की तरफ है, सिरात मुस्तकीम की तरफ है। और तू वाहिद नबी है जो सिरात मुस्तकीम पर है। और एक और है चौकत साहब, एक और है जो जमाने में रहता है और अदल करता है, वो भी सिरात मुस्तकीम पर है। आयात पढ़ने का वक्त नहीं, मैं आयात पढ़ कर तुम्हें बताता, मैं आखिरी नुकात बयान कर अपना नतीजा देकर जाने लगा हूँ। आपसे इजाजत चाहूंगा 2 मिनट के लिए। खुदारा मेरी तरफ मुतवज्जो होना, मेरी मेहनत को जाया ना करना, मेरी मेहनत को जाया ना करना। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो होना। अल्लाह क्या कहता है कि एक मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है, एक वो है, एक वो है जो अदल करता है, जमाने में रहता है, वो सिरात मुस्तकीम पर है। मोहम्मद का तो बता दिया, ये दूसरा कौन है? या नबी अल्लाह ये दूसरा कौन है? किसी ने पूछा क्यों नहीं ये दूसरा कौन है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रसूल है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रसूल है। तो आप चले कि मैं आज नबी अल्लाह से पूछ कर आऊंगा कि एक तो आप हैं सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है? तो इंसान की फितरत है, इंसान अब गुफ्तगू कर रहा है, मेरी बात को समझो, इंसान गुफ्तगू कर रहा है, थोड़ी सी हरकत हुई, इंसान ने फौरन देखा और फिर अपनी गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। किसी तरफ भी हरकत हो, इंसान की नेचर है, इंसान की फितरत है, इंसान मुड़कर देखेगा और मुतवज्जो हो जाएगा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तशरीफ लेके आए तो मेरे प्यारे आके तेरा और मेरा रसूल मस्जिद नबी के दरवाजे पर इनकी मुलाकात हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप अर्ज करने लगे अस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौलाई, ऐ मेरे अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम हो। सलाम करने के बाद अर्ज करने लगा या नबी अल्लाह पूछना चाहता हूँ, एक तो आप हैं सिरात मुस्तकीम पर, एक तो आप हैं सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है सिरात मुस्तकीम पर? ये दूसरा कौन है सिरात मुस्तकीम पर? इतनी देर में रावी कहता है कि दरवाजा खुला, मौला कायनात अली मुर्तजा बाहिर है। तो इंसान की फितरत है ना, इब्ने मसूद ने ऐसे देखा कि दरवाजा खुला है, अली बाहिर आए, कैसे देखा? ऐसे देखा और फिर नबी अल्लाह को कहने लगे या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने पूछा है एक तो है आप सिरात मुस्तकीम पर और दूसरा कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ इब्ने मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो, देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। यकीन जानो आज बहुत दिल था, अभी मेरा ज़हन वसी हुआ है, अभी मेरे आगे समंदर खुला है, अभी मेरा जी चाहता है ये मोती उठाकर तुमको दे दूं, ये मोती उठाकर तुमको दे दूं। अभी तो इल्म के आईने खुले थे, अभी तो वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं तो सिरात मुस्तकीम पर लेकर जाता, दुनिया से होते हुए सिरात मुस्तकीम पर जाता और दिखाता सिरात मुस्तकीम कहते किसको है, जो किसी ने आज तक बताया ही नहीं। और ना यकीन आए तो मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, मैंने कुरान की सूरतें पढ़ी हैं, जाना अपने घर पे जाकर
کر قرآن کو کھولنا اور میری بات پر بے شک یقین نہ کرنا، لیکن قرآن کو کھول کر ان کی آیات کا مفہوم دیکھنا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ آج ایک سید کی اولاد آئی تھی، وہ ہمیں قرآن سکھا رہی تھی، وہ ہمیں قرآن بتا رہی تھی. آج تک ہمیں ملا نے قرآن بتایا، آج سید بتا رہا ہے. تو یہ بات تھی. آج اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کے آگے دعا گو ہوں. اے پاک پروردگار، ہم نے تیرے محبوب کی حمد و ثنا کی، ہم نے تیرے قرآن کی تلاوت کی. یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے کے توسل سے اسے قبول فرما. یہ جو میرے دوست، میرے احباب معززین تشریف لائے، اگر میری بات کوئی آپ کے دل کو بری لگی ہو تو یقین جانیں یہ انسان کی عادات ہوتی ہیں کہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو یہ باتیں کہیں. اگر دل کو ناگوار گزرے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یقین کرتا ہوں کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا اس پر آپ ضرور غور کریں گے، اور یقین جانیں اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ راہ حق پر آپ کا سفر جاری ہو جائے گا. اللہ کی دعا ہے کہ اے پاک پروردگار ہم سب کو حق سننا، حق کہنا اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخرنا الحمدللہ رب العالمین.